السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج سورہ ہود کی ابتدا ہوگی اور 11ویں پارے کی تکمیل۔ اس میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ ہود ہے۔ اس میں 123 آیات، کلمات کی تعداد 1600 اور حروف کی تعداد 9567 ہے۔ مکی سورہ مبارکہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت حسن، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہم اور بہت سارے مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ ہود مکی ہے، لیکن اس کی کچھ آیات مدنی ہیں، جیسے اقم الصلاۃ طرفی النہار اور فلعلک تارک اولئک یؤمنون بہ ان الحسنات یذہبن السیئات، اور اس کے علاوہ پوری سورہ مبارکہ مکی ہے۔ اور اس سورت کی آیت 50 اور 60 میں حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے اور قوم عاد کا بھی ذکر ہے۔ اب دیکھیں کیوں ہے، پہلے ہم ایک آیت سن لیتے ہیں۔ رب کریم فرماتا ہے کہ محبوبہ، حالات تو بہت مشکل ہیں، لیکن فاستقم کما امرت ومن تاب معک، آپ اور آپ کے ساتھی حکم الہی کو بجا لانے کے لیے حالات کی سنگینی اور ماحول کی ناسازگاری کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بس ثابت قدم رہیں، مستعد رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ اور ساتھ فرمایا کہ انبیاء کے جو واقعات ہیں نا، اس کا مقصد بیان کرنے کا یہ کہ نثبت بہ فؤادک، کہ آپ کے دل کو ثبات اور قرار نصیب ہو، کیونکہ حالات بہت مشکل تھے۔ اور ان حالات کو ذرا آپ مائنڈ میں رکھیے کہ کتنا مشکل کام تھا میرے آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چند احادیث سن لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ محبوبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑھاپے کے آثار نمودار ہو گئے۔ فرمایا مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عما یتساءلون اور سورہ اذا الشمس کورت نے بوڑھا کر دیا۔ اور غالباً اس وجہ سے فرمایا ہوگا نا کہ اس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے اور حساب اور جنت اور دوزخ کا تذکرہ ہے۔ اور محبوب کو تو اپنی امت بہت پیاری ہے نا، اپنی امت کا خیال، ذرا امت کو بھی تو چاہیے نا کہ زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں۔ کیا میں توقع رکھوں؟ پھر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعہ کے دن سورہ ہود پڑھا کرو۔ اس کے علاوہ اس میں توحید کا بڑا خوبصورت انداز میں دلیلوں کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، اور بہت ساری اہم جو پوائنٹ ہیں وہ ہم انشاءاللہ ساتھ ساتھ سیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، آپ جانتے ہیں اس کا علم اللہ کے پاس اور اللہ کے سکھانے پہ محبوب کریم کے پاس۔ وہ محبوب جن کے ہاتھوں میں کنکریاں کلمہ پڑھتی ہوں، یہ لفظ بھی بول بول کے بتاتے ہوں کہ محبوبہ میرا تو یہ ماننا ہے۔ بہرحال جتنا اچھا استاد ہوتا ہے اتنی تشنگی نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ نے خود وہ بنانے والا، سکھانے والا کتاب، یہ کتاب یعنی قرآن کریم، احکمت، مضبوط، مستحکم، احکام سے ہے نا، جس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اس طرح پختہ اور استوار کرنا کہ اس میں کسی خلل اور نقص کا گمان تک نہ رہے۔ ابتدا میں ہم نے پڑھا تھا نا، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں، پڑھا تھا نا۔ مضبوط ہے، مستحکم کی گئی ہے، ثابت کی گئی ہے۔ آیاتہ، اس کی آیتیں یعنی قرآن کریم کی آیتیں، ثم پھر، اور پھر آئی بات فصلت کی، یعنی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی مدعا اتنا واضح کر دیا کہ اس میں کسی التباس کی گنجائش نہیں۔ مقصد کیا ہے کہ یہ کتاب الفاظ اور عبارت کے لحاظ سے پختہ ہے، اس میں کوئی جھول نہیں، معنی کے اعتبار سے ہر شک و شبہ سے، ہر شک و التباس سے بالا تر ہے، یعنی صورتن اور معنن درجہ کمال پر فائز ہے۔ پھر بتایا کہ اس میں یہ استحکام اور تفصیل کہاں سے آئی، وہ بتایا جا رہا ہے من لدن حکیم خبیر، وہ آئی ہے اللہ کریم کی طرف سے۔ اس کی
وضاحت کر دی گئی. پورا ترجمہ ایک دفعہ کرتے ہیں, وہ زیادہ سمجھ آئے گی. کہ یہ وہ شانوں والی کتاب ہے جس کی آیتیں محفوظ اور مستحکم ہیں, پھر ان کی وضاحت بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کر دی گئی ہے. کیونکہ وضاحت تو رب کریم نے فرمائی نا, قرآن کریم کے ذریعے, اور پھر محبوب کریم انہوں نے تو ایک ایک چیز کی وضاحت کی. تو وضاحت واضح طور پر کر دی گئی, اور اس میں بات کیا ہے, اللہ کے نا تعبدو, تم عبادت کرو, الا اللہ, مگر اللہ تعالیٰ کی. کیا حکم ہے؟ اللہ تعبدو الا اللہ, کہ تم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. بے شک میں لکم تمہیں, منہ اس کی طرف سے, ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف, اللہ کی طرف سے, نذیر ڈرانے والا ہوں. کیسے؟ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے, اس کو پہلے سمجھا دیا جاتا ہے کہ دیکھ میرے بچے نہیں پڑھے گا تو نمبر کم آئیں گے, یا فیل ہو جاؤ گے تو ٹائم بھی ضائع ہوگا, کچھ بن نہیں سکو گے. اگر فیل ہو جائے بچہ تو پھر سمجھانے کا فائدہ ہے نہیں. تو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں. کیسے؟ کہ اگر نہیں مانو گے میری بات, اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں مانو گے, کدھر جاؤ گے؟ جہنم میں. اللہ کی ناراضگی بھی ہوگی اور ناکامی ہوگی. وبشیر, اور خوشخبری دینے والا, اگر مان جاؤ گے تو جنت بھی ملے گی, اللہ کی رضا بھی ملے گی, اور کامیابیاں ہوں گی دونوں جہاں میں. کیا بات بتائی؟ کہ تم صرف اللہ کی عبادت کرو, بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں. وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا, اور یہ کہ مغفرت طلب کرو, ربکم, اپنے رب کریم سے. اب اس میں دو چیزیں, ایک چیز ہے مغفرت جیسے استغفار, اور آگے آیا ہے توبو جیسے توبہ. تھوڑا سا فرق ہے. معافی مانگنا استغفار کہلاتا ہے, اور پچھلے گناہوں پر شرمندہ ہو کر آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا عہد کرنا یہ کہلاتا ہے توبہ. اس سے کیا پتہ چلا کہ اخلاص کے ساتھ توبہ اور استغفار کرنا درازی عمر اور رزق میں وسط کے لیے بہتر عمل ہے. قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پہ آیا ہے, استغفار کے بہت فوائد ہیں. آپ بھی اپنے رب کریم سے سچے دل کے ساتھ, پکے عہد کے ساتھ, کہ میں جو گناہ ہوئے مالک تو مجھے بخش دے, اور آئندہ میں گناہ نہیں کروں گی یا کروں گا. اے کریم تو ہمیں استقامت عطا فرما. وہ تو سونا رب ہے, بس معافی مانگو تو پچھلوں پہ قلم پھیر دیتا ہے, وہ تو مالک ہے نا. کیا فرمایا؟ اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب کریم سے, اور پھر صدقے دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف. ثم توبوا الیہ, پھر متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف. یمتعکم, وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں. وہ کیا کرے گا؟ لطف اندوز کرے گا تمہیں, فائدہ اٹھانے دے گا تمہیں. متاعا حسنا, زندگی کی متاع کا, زندگی کی راحتوں کا. الی اجل مسمى, اجل کہتے ہیں میعاد کو, اجل موت کو بھی کہا جاتا ہے, مسمى مقرر. سچے دل سے اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ, یعنی اس سونے کے ہو جو, تو وہ تمہیں زندگی کی راحتوں سے اچھی طرح, یعنی مقررہ میعاد تک لطف اندوز کرے گا. وَيُؤْتِي, اور عطا کرے گا, كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ, اور ہر زیادہ نیکی کرنے والوں کو اس کی زیادہ نیکی کا ثواب. کتنا خوش قسمت ہے بندہ, ہے نا, اس کی طرف راغب ہو گیا. وہ عزتیں بھی دینے والا, کامیابیاں بھی دینے والا, اور ہر صاحب بزرگ کو اس کی بزرگی کی داد دے گا. حالانکہ اس کا اپنا احسان ہے, اس کا اپنا احسان ہے نا, ورنہ ہم تو ایک آنکھ کا بدلہ بھی نہیں چکا سکتے. اب وہ کر اپنا فضل رہا ہے, لیکن دیکھیں بندے کی عزت بھی بڑھا رہا ہے. ہمیں بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ہاتھوں کسی کا کام ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کریں. کیا میں توقع رکھوں؟ انشاءاللہ
وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر تم روگردانی کرو گے فَإِنِّي تو میں اخاف علیکم میں تم پر اندیشہ کرتا ہوں، خوف کرتا ہوں، ڈرتا ہوں کس چیز سے؟ عذاب سے، یوم کبیر، کبیر کہتے ہیں بڑے کو، صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، یوم کہتے ہیں دن کو۔ پچھلی میں تھا اس آیت کا جو پچھلا پارٹ کہ مانو گے تو کامیابیاں ہیں، زندگی کی راحتیں سب کچھ ہے، لیکن وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اور اگر تم یوں ہی روگردانی کرتے رہے تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب سے خوف کرتا ہوں، اندیشہ کرتا ہوں۔ الی اللہ اللہ تعالی کی طرف، مرجعکم رجوع لوٹنا، واپس آنا، تمہیں اللہ تعالی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ قدیر ہے، وہ قادر ہے، وہ قدرت رکھنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ الا سنو، الا سنو، خبردار، انہم بے شک وہ، یسنونا، یسنونا کا معنی ہوتا ہے دوہرا کر دیتے ہیں، ثنا یسنی، ثنا یسنی معنی ہوتا ہے دوہرا کرنا، موڑ لینا یا موڑنا یا لپیٹنا یا تہ کرنا، جیسے کپڑوں کے اوپر ہوتے ہیں تہ کی جاتی، تہ لپیٹنا وغیرہ۔ تو کیا معنی ہوا؟ کسی چیز کو لپیٹنے، دوہرا کرنے، اور تہ در تہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ یسنون۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یسنون۔ اس میں یہی والا ایک مشکل ورڈ تھا۔ صدور، صدر کی جمع، ہم اپنے سینوں کو، اب سینوں کو دوہرا کریں، جیسے تہ تر دہ کرنا، چھپانا کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو کس چیز کے اندر تہ تر دہ میں ڈال دیا جائے تو چھپ جاتا ہے نا۔ یستخفو تاکہ چھپا لیں، من ہو اس سے، من سے ہو اس سے۔ سنتے ہو جیسے سنایا جاتا ہے نا، خبردار کیا جاتا ہے، آگاہ کیا جاتا ہے کہ سنو، وہ اپنے سینوں کو دوہرا کر رہے ہیں، جیسے میں نے طے کیا، کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں ہم لوگ کرتے ہیں؟ تاکہ کوئی چیز اس کے اندر لپیٹ دیں، چھپا دیں، کس پہ نظر نہ آئے، یا وہ ایسا ہوتا ہے سیو رہے، تو وہ بھی دوہرا کریں اپنے سینوں کو تاکہ اللہ تعالی سے اپنے دلوں کا بغض چھپا لیں، لیستخفوا منہ تاکہ وہ اس سے، ہو کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے جو من کا ہے نا گن وہ چھپا سکیں۔ الا سنتے ہو، حینا جس وقت، یستغشونا وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں، جب وہ خوب اوڑھ لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں، ڈھک لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، ثیابہم، ثوب کپڑے کو کہا جاتا ہے، اپنے کپڑے۔ سنتے ہو جس وقت وہ اپنے کپڑے خوب اوڑھ لیتے ہیں، تو یعلم اللہ جانتا ہے، ما یسرونا جو وہ چھپاتے ہیں۔ سری نماز کس کو کہا جاتا ہے؟ جس میں بلند آواز کے ساتھ تلاوت نہیں کی جا سکتی کہ آپ سنیں، اور جہری وہ ہوتی ہے جس میں بلند آواز کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے۔ ما یسرونا جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اعلان، ظاہر کرنا، اعلان کرنا، واضح کرنا، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ تو رب تو جانتا ہے، بھلا کپڑے کے اندر ہوں، چاہے بہت بڑی رضائیوں کے اندر ہوں، چاہے زمین کی تہوں کے اندر بھی ہوں، تو اللہ تو جانتا ہے۔ تو وہی فرما رہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ انہو بے شک وہ، یا بلا شبہ وہ، علیم وہ خوب جاننے والا ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے۔ بذات الصدور، ذات کہتے ہیں والے کو، بذات الصدور جو کچھ سینوں میں ہے، یعنی دلوں کے اندر، سینوں کے اندر جو بھید ہے، جو کینہ ہے، جو بغض ہے، اخلاص ہے، جو کچھ بھی ہے رب کریم اس کو جانتا ہے۔ ہمیں پتہ چلا کہ مالک تو جانتا ہے، ہمارا تو ایمان ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے، تو پھر ہم حالت حرکات کیوں کر رہے ہیں؟ پھر ہمارے سینوں کے اندر یہ بغض، یہ کینہ کیوں ہے؟ غم فکر یہ ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں، وہ تو مسلمان نہیں تھے، تو کیا میں توقع رکھوں کہ ہم اپنا سینہ صاف رکھیں گے؟ کریم رب سے دعا ہے مولا کریمہ ہمارے حالات بھی ایسے نہ ہوں کہ ہمارے دلوں کے اندر کسی کی نفرت بغض ہو، اور اے مالک، اے سونی رب ہمارے سینوں کو پاک کر دے، ستھرا کر دے، اس میں اپنی یاد، محبوب کریم کی باتیں پوری کی پوری بھر دے۔
ان آیات کے اندر ہم نے کیا سیکھا یہ بھی آج جانیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو یہ کہ قرآن کریم بڑی حکمتوں والی کتاب ہے, بڑی شانوں والی کتاب ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ رب کریم نے خود لیا ہوا ہے, اور اس کی وضاحت قرآن کریم کی آپ جانتے ہیں. قرآن کریم کے ذریعے بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی لکھا ہوا ہے, تفصیل ہے, وضاحت. ہم پیچھے سورہ یونس کے اندر بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. اور اس کی وضاحت کون کروا رہے ہیں, کون بتاتے ہیں؟ رب کریم. یعنی اس کتاب میں کوئی تشنگی نہیں ہے, اس لیے تو لا ریب فیہ کا حکم آیا. اور پھر دوسری بات ہم نے یہ سیکھی کہ رب کریم نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں سمجھا دیا کہ صحیح کرو گے تو بھلائیاں ہوں گی, غلط کرو گے تو نقصان اپنا کرو گے. اس لیے فوراً کہا کہ استغفار کا بھی حکم ہے, استغفار کرو. جو ہو چکا وہ ہو چکا, وہ تو لوٹ کے نہیں آ سکتا. ہاں سچے دل سے آپ استغفار کرو گے تو رب کریم پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. پھر توبو, یہاں توبۃ نصوحا, پکی توبہ. یہ تماشے والی توبہ نہیں, صبح کریں گے, کل کریں گے, آج غلط کر لیں, کل ہم معافی مانگ لیں گے. نہیں, یہ توبہ کا مذاق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور جو اہم بات ہے کہ جب تم توبہ کرو گے, استغفار کرو گے, رب کریم کیا کرے گا؟ مقررہ میعاد تک تم لوگوں کو متاع دے گا, کامیابیاں دے گا. متاعا حسنا ہم نے پڑھا تھا نا. اور یہ نہیں خالی, بلکہ فرمایا وہ ہر نیکی کرنے والوں کو اس کا زیادہ ثواب دیتا ہے. یعنی نیکی سے بڑھ کے, ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 10 زیادہ کر دے جاؤ گے. جتنا اخلاص ہوتا جائے گا تو وہی ایک نیکی 100,000 بلکہ ایک بالی اور بالی کے دانے اور اتنا لمبی لمبی جو خوبصورت نوازشات ہے رب کریم کی, وہ ہم قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. یہ بھی ذہن نشین رہے کہ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہر قسم کی لذتوں سے کنارہ کش ہو جائے. یہی سمجھا جاتا ہے. چہرے پر محرومی کا غازہ لگا لے, غربت اور ناداری کے قفس میں پھڑپڑانے رہنے کے لیے تیار ہو جائے. یہاں بتایا جا رہا ہے ایسی بات نہیں ہے. اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعتراف کر لیا, اپنے گناہوں پر استغفار کر لی, باقیہ جو زندگی ہے اس میں اسی کے ہو کے رہے, تو تم کو رب کریم ہر طرح کی لذت اور راحت, عزت, آرام اور فوز و فلاح. فلاح کا لفظ بہت بڑی بات ہے, اس میں اسے سرفراز کرے گا. اللہ تعالیٰ کا بن جانے کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ انسان ہر قسم کی محرومی کا شکار ہو جائے, بلکہ جو سچے دل سے اس کا ہو جاتا ہے اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سچی خوشیوں اور حقیقی کامرانیوں سے انہیں بہرہ مند کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں ساری دنیا ہڑتالیں کر رہی ہے, اپنی ڈیمانڈز کر رہی ہے. کبھی آپ نے دیکھا دین والے بندے نے کوئی ڈیمانڈ کی جو صحیح خالص کام کرنے والا کیے؟ نہیں. ان کے گھر بھی تو ایسے ہی مہمان آتے ہیں, ایسے ہی وہ بھی بیمار ہوتے ہیں, لین دین سب کچھ ہوتے ہیں, بلکہ ان کے گھر میں مہمان زیادہ ہوتے ہیں, ان کے تعلقات لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں. لیکن رب کریم کیا برکت نہیں ڈال رہا؟ یقیناً ڈال رہا ہے. اور سب سے کم تنخواہ بھی میں نے دیکھا ہمارے پاکستان میں, یہاں تو ہم پہ خوش نصیب ہیں, ہمارے پاکستان میں نے دیکھا کہ جو سب سے کم تنخواہ ہے وہ ہوتی ہے علماء کرام کی, حفاظ کرام کی, اماموں کی. لیکن اللہ ان کے تھوڑے میں بھی برکتیں دے رہا ہے. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین شانوں والا ہے, یہ نہیں کہ اپنے ذہن سے بات نکال دیں کہ دین والے ہوگے تو بس غربت ایسے آ جائے گی, اور پھر ہمیں پسند بھی ہوتا ہے وہ دین والا بندہ وہ بس ایسے فقیر ہی سا نظر آئے. اب فقیر ہی سا اگر نظر آتے ہیں تو یاد رکھیے لوگ پھر اس کی طرف آئیں گے نہیں. دین والا بندہ کبھی دنیا کے اندر پڑتا نہیں ہے, کیونکہ اس کے لیے دنیا ایک قید خانہ ہے. دنیا میں تو وہ عمل کے لیے آتا ہے نا, تاکہ آخرت میں زیادہ سے زیادہ اعزاز پا سکے. لیکن اگر اچھی ڈریسنگ ہو, اچھا رہنا سہنا سب کچھ ہو, تو پھر بچوں پہ بڑا اچھا اثر پڑتا ہے. معاشرے کے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پہ ایسی چیزیں اٹریکٹ کرتی ہیں, بڑا اچھا اثر پڑتا ہے, تو وہ بھی دین کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. جب غربت ہو, ایسا ہو, بری حالت بنائی ہو, گندے مندے بندہ رہ رہا ہو, تو پھر کون اٹریکٹ ہوگا؟ نہیں. اسی طرح اپنے بچوں میں ایسے جو بہترین انسان ہیں اس کو دین کی طرف لائیے, تاکہ دین کا کام آسان طریقے سے کیا جا سکے.
اور یہ جو سینوں کا دوہرا کرنے سے کیا مراد ہے، اس کے شان نزول میں 3 ہیں باتیں میں آپ کو سنا دیتی ہوں. جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے نے رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، یہ آیت اخنس بن شریق کے حق میں نازل ہوئی. یہ بڑا شیرین گفتار شخص تھا. محبوب کریم کے سامنے آتا تو بڑی خوشامد کی باتیں کرتا، دل میں بغض اور عداوت چھپائے رکھتا. تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ سینوں میں جو کچھ چھپائے رکھو، جیسے کپڑے میں تہ لگائے ہوئے ہیں ایسے چھپائے رکھو، لیکن اللہ جانتا ہے. پھر منافقین کی بھی عادت تھی کہ رسول اللہ کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکا دیتے، سر نیچا کرتے، چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول اللہ دیکھ نہ پائیں. جو بہت ہی اہم بات جو ہم نے اس آیت میں جانی وہ یہ کہ اللہ سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. اپنا محاسبہ کیجیے اور رب سے دعا بھی کیجیے، مالک ہمارے سینوں کو ستھرا کر دے، ہمارے حالات ہمارے حق میں بہتر فرما دے اور ہم سے وہ کام لے لے جو تیرے اور تیرے محبوب کی رضا والے. میرے مالک ایسے لوگوں سے بھی بچا لے جو تیرے علاوہ دوسروں کو دکھا کے اور لوگوں کو گراتے ہیں، یا ہمارے عیبوں کو دیکھنے کے لیے وہ اپنی عیب والی نگاہ رکھتے ہیں اور لوگوں میں تشہیر کرتے ہیں. مالک ایسے لوگوں سے بھی بچا لے جو اچھائیوں کو ہماری چھپائیں اور ہماری برائیوں کو اچھالیں. مالک ہمیں ظالموں کے ظلم اور شریروں کے شر سے بچا لیں. ہم سارے محاسبہ کرتے ہیں، من کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں اور اللہ سے استقامت کی دعا بھی مانگتے ہیں. یاد رکھیے اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، چھوٹی بڑی ہر چیز اللہ کے سامنے ہے. جب وہ سونا رب دیکھ رہا ہے تو پھر ہمیں اسی کو دکھانا چاہیے نا. عارضی طور پہ اگر لوگوں کے سامنے واہ واہ ہو بھی جاتی ہے تو کیا آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا؟ نہیں. اگر ہو بھی جاتا ہے، آپ کا ضمیر اندر مار ڈالا آپ نے، تو کیا اس کا ریوارڈ ملے گا؟ نہیں. جب اللہ خوشبو پھیلاتا ہے نا، پھر ہر ایک جگہ پہ اللہ خوشبو پھیلانے پہ قادر ہے. اور مالک سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، اس کی مخلوق ہے. اسی لیے تو جانور، چرند پرند سارے آپ دیکھیں ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ انہیں نواز رہا ہوتا ہے. کریم رب سے دعا ہے مالک ہم سے راضی ہو جا.